السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نخبۃ الحدیث نکال لیں۔ آج ہم حدیث نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس کا ٹاپک ہے ارکان اسلام، اسلام کے ارکان۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عن روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنیاد رکھی گئی، الاسلام اسلام کی، علی اوپر، خمسن پانچ، بنی الاسلام علی خمسن اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی۔ شہادتی گواہی دینا، ان کہ لا نہیں الہ کوئی معبود حقیقی الا مگر اللہ ہے۔ شہادتی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وان اور بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، وان محمدن عبدہ ورسولہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ واقام الصلاۃ اور قائم کرنا، اقامی قائم کرنا، الصلاۃ نماز کا اور نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، ایتاء ادا کرنا، دینا، الزکاۃ زکوٰۃ دینا، وحج البیت وحج اور حج کرنا، البیتی گھر کا، گھر سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، صومی روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو ہم بامحاورہ دیکھیں گے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، شہادت ان لا الہ الا اللہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، یہ 2 نمبر ہے، وایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جی، اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ کہ ادنا درجے کا مومن بننے کے لیے کل چیزیں جو ضروری ہیں وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 5 چیزوں پر جو عمل کرنے والا ہے وہ ایک مومن تب کوئی بنتا ہے ادنا درجے کا۔ اعلیٰ درجے کے لیے تو اعلیٰ کام کرنے پڑیں گے نا، تو ایک عام مومن بننے کے لیے یہ 5 کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کے 2 پارٹ ہیں، کون سے؟ توحید و رسالت، ٹھیک ہے، اور ہمارا کوئی بھی عمل ان کے بغیر قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ توحید کام اللہ کے لیے اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہی حسن اچھا صالح عمل ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کلمے کے 2 حصے ہیں نا، اس طرح ہر عمل کی قبولیت کے بھی 2 پارٹ ہیں، عمل صالح کے بھی 2 پارٹ ہیں، اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ نمبر 1 کلمہ توحید، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 نماز کی پابندی۔ نمبر 3 صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نمبر 4 زاد راہ موجود ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ نمبر 5 ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ باقی 6 اشیاء حدیث جبریل سے میں مذکور ہیں،
وہ کیا ہے؟ وہ ایمان میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ارکان اسلام ہے نا، وہ ایمان ارکان ہے، ایمان اسلام ہے، یعنی کہ ایمان کے رکن ہیں، ایمان کے ارکان ہیں۔ وہ حدیث جبرائیل میں ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، تمام نبیوں پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ وہ سنے آمنت باللہ ورسولی وکتبی ورسولی ملائکتی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وبعث البعث، ایسے یاد ہے کسی کو؟ یاد کیا رکھے کیا کریں ایسی چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ کل 11 چیزیں ادنا درجہ کے مومن بننے کے لیے ضروری ہیں، 5 یہ اور 6 وہ، ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 11 چیزیں۔ اعلیٰ و کامل مومن بننے کے لیے 60 یا 70 سے زائد چیزیں ضروری ہیں، جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مزید پھر زیادہ کرتے جائیں گے تو اس کے لیے پھر اعلیٰ درجہ انسان وہاں تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایسے جیسے ایک ہوتا ہے عام ڈاکٹر اور ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ، پھر اسپیشلسٹ میں اور عام میں فرق ہے، اسی طرح ایک عام مومن ہے اور ایک اسپیشلسٹ ہے۔ وہ پھر جتنا وہ ایمان کو بڑھاتا جائے گا، عمل بہتر کرتا چلا جائے گا، علم کے ساتھ ہی ہے نا انسان کا عمل بڑھے گا، تو پھر اتنا زیادہ درجہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ان جو ارکان آج ہم نے پڑھنے ہیں، ان پر آپ نے توجہ دینی ہے کہ 5 نمازیں ہماری پوری ہیں، اور ٹائم پر پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر رمضان کے روزے ہم پورے رکھتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں چھوڑتے، اور پوری پابندی کے ساتھ پھر روزے کے جو احکامات ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے۔ پھر زکوٰۃ، کیا میرا مال زکوٰۃ کو صاحب یعنی کہ زکوٰۃ دینے کے نصاب کو تو نہیں پہنچ گیا، میرے پاس اتنی چاندی تو نہیں، میرے پاس اتنا سونا تو نہیں، یا سونے کی مالیت کا اتنا رقم میرے پاس ہو جو دبا کے میں نے رکھا ہو اور سالوں سال میرے پاس پڑا ہو، وہ کسی بھی جگہ پر انویسٹ نہیں ہے، نہ وہ اس میں آ جا رہا ہے، بس وہ پڑا ہے ایک طرف، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جو کاروبار میں لگا ہو نا، آتا جاتا رہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو بالکل بند کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے، محفوظ کر کے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ آپ کے بچوں کا حصہ ہے، چاہے وہ بیٹیوں کا اکٹھا زیور بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ کی ملکیت میں، نام لگا دینے سے ملکیت نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے جو لازمی شرائط ہے، نمبر 1 ملکیت ہونی ضروری ہے، نمبر 2 کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 2 پھر وہ اس کو گزرے اوپر پاس ملکیت میں سال گزر جائے، پھر وہ نصاب کو پہنچے گا۔ اور اگر ایک ہی کے پاس ہے اور نام لگایا یہ اتنا 5 تولے اس کا ہے، یہ اتنا تولے اس کا ہے، یہ اتنا رکھا آپ نے ہے، یہ ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک ہی کے پاس ہے تو اسی کا سارے کا زکوٰۃ اسی نے دینی ہے جتنا اس کے پاس ہے۔ جب یہ زکوٰۃ کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ تب اس کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں بیت اللہ کا حج کرنا، تو حج کرنا لازمی رکن ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دیکھیں کتنا ہوتا ہے لیکن حج نہیں کرتے، تو حج اس کے خرچ کو اٹھانے کی اگر طاقت ہے، اتنا مال ہے، تو پھر حج کرنا فرض ہے۔ حدیث میں ہے جو حج کیے بغیر، صاحب استطاعت تھا اور حج کیے بغیر مر گیا، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، یعنی کہ اس کی موت یہودیت یا نصرانیت پر آئے، مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہے، استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ان پر پابندی کرنی ہے، دیکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اب حالات جو ہیں وہ دیکھیں، بعض اوقات انسان نے کوشش کی ہوتی ہے اور درخواست بھیجی ہوتی ہے، منظور نہیں ہوتی، کوئی اور رکاوٹیں، انسان کی تو اپنی کوشش دیکھی جانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ پورا کرنے کی پوری بھرپور کوشش میں ہیں، وہ الگ بات ہے، آگے سے رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، پھر وہ چلیں اب اس حدیث کو ہم دیکھ لیں اور ان پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، جو چیز ہماری چھوٹ رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، ایک آواز میں، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس،
بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وحج البيت وصوم رمضان وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ آپ لوگ پڑھ لیں. وحج البیت. ٹھیک ہے جی، ان میں سے کوئی ایک بھی رکن آپ کا چھوٹ جائے گا، ہم میں سے کسی کا بھی چھوٹ جائے گا، تو اس کی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بنیادی رکن ہیں، ان پر پابندی کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.